السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. سلامتی کونسل اجلاس میں جو اسرائیلی جہریت ہے اس معاملے کے اوپر ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. عالمی سطح کے اوپر جو اسرائیلی جہریت ہے، بربریت ہے، جہاں پہ اس پہ عالمی رہنماؤں کی طرف سے اور بڑے بڑے ممالک کی طرف سے ایران کا ساتھ دیا گیا ہے، جس کے بعد یہ بالکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل عالمی سطح کے اوپر تنہا رہ چکا ہے. اقوام متحدہ اجلاس میں کیا ہوا، اور پھر اگر اس وقت کی صورتحال کو اگر ایک دو جملوں میں بیان کی جائے تو وہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کے پلے کچھ بھی نہیں رہا اور وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے. لیکن امریکہ اس معاملے کے اوپر کوئی سٹیپ اس لیے نہیں اٹھا پا رہا کیونکہ پھر عالمی طاقتیں بھی اس جنگ میں کود سکتی ہیں اور پھر وہ معاملہ اس طرف جائے گا جو پھر بات کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس پوری صورتحال کے اوپر بات کریں گے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے تھوڑی ہی دیر پہلے امریکہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس گفتگو میں کیا کہا گیا، کیا بات ہوئی. تو سب سے پہلے اقوام متحدہ اجلاس میں کس ملک نے کیا موقف اختیار کیا، سلامتی کونسل کا اس اجلاس میں کیا موقف رہا، اس کے اوپر وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ وقاص سے ڈسکس کرتے ہیں. وقاص بتائیں کہ کیا ہوا کیا اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں، جی بالکل، اور شکریہ. بالخصوص پاکستان کا موقف اس میں بڑا اہم رہا. جی بالکل جہانزیب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جہانزیب، یہ اپنی نوعیت کا انتہائی اہم اجلاس تھا سلامتی کونسل کا. آج 8واں روز ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا، اور عالمی قوتیں جو پوری دنیا میں خاص طور کے اوپر جو وہ رکھتی ہیں، طاقت کا توازن رکھتی ہیں، وہ اب متحرک ہونا شروع ہو گئی ہیں. نہ صرف یورپ بلکہ سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل جو ممبران جو ممالک ہیں وہ بھی اب اس میں سنجیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور خاص طور کے اوپر آج سلامتی کونسل کا اہم اجلاس ہوا جس میں 5 مستقل ممالک کے ساتھ ساتھ باقی جو دیگر 10 ممالک ہیں جو وقتاً فوقتاً اس میں ہوتے ہیں. پاکستان بھی جو اس میں شامل ہے. اپنی نوعیت کا اہم اجلاس تھا، اور اس اہم اجلاس کی نوعیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آج جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، پوری دنیا میں اس وقت 10 کے قریب جو ہے وہ اٹامک جو ممالک ہیں، ایسے ممالک ہیں جو ایٹمی صلاحیت کے ہیں. اور آج کی جو سلامتی کونسل کا اجلاس تھا اس میں سے 7 ممالک ایسے ہیں جو ایٹمی صلاحیت کے ہیں. اور جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تنازع اس وقت جوہری معاملات سے جو شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس میں ان 7 ممالک کا آج قومی جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس میں انتہائی اہم کردار رہا. اور خاص طور کے اوپر جو پاکستان کی جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، ان کی جانب سے نہ صرف اسرائیلی جہریت جو ایران میں کے اوپر جو رکھی گئی ہے اس کی جو ان کے سخت الفاظ میں مذمت کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حملے کو سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. اور برملا اس چیز کا نہ صرف پہلے بھی جو پاکستان کی جانب سے اظہار کر دیا گیا ہے، بلکہ آج بھی باضابطہ طور کے اوپر انہوں نے ایران کی نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ تمام جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اوپر ایران کا ساتھ دینے کا ان کی جانب سے اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جانب سے جو عالمی ایٹمی ایجنسی ہے اس کو جو وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا قانونی نقطہ نظر پیش کرے کہ ایسے حملے جو اسرائیل کی جانب سے جو خود مختاری ایران کی سلامتی اور خود مختاری سے متعلق اور ایٹمی تنصیبات کے اوپر کیے جا رہے ہیں، ایسے حملوں کی قانونی سیف گارڈ کیا ہوگا. یہ بنیادی بتائیں کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، ان کی طرف سے کیا اس پہ موقف اختیار کیا گیا ہے؟ دیکھیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے آج واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا گیا ہے سلامتی کونسل اجلاس میں، جس میں نہ صرف اسرائیل بلکہ ایران دونوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فل فور جنگ بندی کا جو ہے اعلان کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ تیز سے پھیل رہی ہے جو خطے کے لیے انتہائی مشکلات
کا سبب بنے گی، اور خاص طور پر اس مسئلے کو پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تمام جتنے بھی ممالک ہیں جو سلامتی کونسل کے ممبرس ہیں ان کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ روس کا کیا روس جو ہے روس کا بھی جو بڑا اہم پوائنٹ آف ویو رہا، اور انہوں نے بھی جو اسرائیل کی ایران کے اوپر جو جارحیت ہے ان کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ جو اس وقت جو کشیدہ صورتحال ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہے، اور چین نے ہی ان کی اس بات کو جو وہ انڈورس کیا اور اس کی حمایت کی کہ مذاکرات کے ذریعے جو اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو عالمی ایٹمی ایجنسی ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام ایران کا جو چل رہا ہے یہ عالمی ایٹمی ایجنسی ایران دونوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ فل فورس جنگ بندی کا جو ہے اعلان کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ تیز سے پھیل رہی ہے جو خطے کے لیے انتہائی مشکلات کا سبب بنے گی، اور خاص طور پر اس مسئلے کو پرامن حل تلاش کرنے کے لیے تمام جتنے بھی ممالک ہیں جو سلامتی کونسل کے ممبرس ہیں ان کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ روس کا کیا روس جو ہے روس کا بھی جو بڑا اہم پوائنٹ آف ویو رہا، اور انہوں نے بھی جو اسرائیل کی ایران کے اوپر جو جارحیت ہے ان کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی، اور اس بات پر زور دیا کہ جو اس وقت جو کشیدہ صورتحال ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہے، اور چین نے ہی ان کی اس بات کو جو وہ انڈورس کیا اور اس کی حمایت کی کہ مذاکرات کے ذریعے جو اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جو عالمی ایٹمی ایجنسی ہے، کیونکہ یہ جو پروگرام ایران کا جو چل رہا ہے یہ عالمی ایٹمی ایجنسی کی نگرانی میں چل رہا ہے، لہٰذا عالمی ایٹمی ایجنسی جو اس کو واضح طور پر اس کا موقف اختیار کرے، اور آج عالمی ایٹمی ایجنسی کی جو سربراہ ہیں وہ بھی اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہ واضح اور دو ٹوک بعد میں کہی گئی کہ جو تنصیبات کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں ایٹمی تنصیبات کے اوپر، وہ نہ صرف خطے کے لیے جو وہ انتہائی جو مشکل جو صورتحال کریٹ کریں گے، بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایسے ایٹمی جو حملے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ وقاص آپ کی طرف واپس آتے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جنیوا میں ایران کا جو مذاکراتی عمل ہے اس حوالے سے بھی خبریں متواتر آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے خبر جو ہے وہ آمنہ کے پاس ہے۔ آمنہ، آپ ذرا بتائیں جنیوا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جہاں سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اچھا، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ایران کو لے کے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ میٹنگ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور دوسری جو کی میٹنگ ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ اور جو 3 یورپین کنٹریز ہیں جن میں UK، جرمنی اور فرانس، ان کے حوالے سے جو ہے جنیوا میں آج میٹنگ کی جو ہے اس حوالے سے ایران اور اسرائیل سے جو جنگ کے معاملے پر باقاعدہ ملاقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یورپین ڈپلومیسی اس کو اگر ہم کہیں کہ وہ کافی اب جو ہے ایکٹیو ہو چکی ہے اسرائیل اور ایران کی ممکنہ آل آؤٹ وار سے اس کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ بیسکلی جو فارن افیئرس کو سمجھنے والے جو اینالسٹ ہیں ان کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایران کو پریشرائز کیا جائے کہ ایران جو ہے اسٹیپ بیک کرے اور جو ہے ریسٹرین کا مظاہرہ کرے اور امریکہ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ ان 3 ممالک کے ساتھ ساتھ ایران کے ابھی جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ جاری ہے، اب دیکھتے ہیں اس کی کیا آؤٹ کمز ہوں گے، لیکن اس کے جو دیگر جو اسپیکٹس ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، میزائل پروگرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی دیگر جو نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹیز ہیں ان کے حوالے سے جو امریکہ کی کنڈیشنز ہیں ان کو ایران کو جو ہے فالو کرنے کے حوالے سے پریشرائز کیا جائے گا۔ اور یہ ساری ابھی تک کی اپڈیٹ ہے، میٹنگ ابھی جاری ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اس کی آؤٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ 2 ہفتوں کا اعلان کیا گیا ہے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے میزائل جو ہے ان کا استعمال کر لے، اور اس کے بعد جو ہے 2 ہفتوں کے بعد جو ہے امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اس جنگ میں باقاعدہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں، اور جو بھی اس کے حوالے سے بعد میں جو ایکشنز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ایران کی اگر آج ایران امریکنز کی اور ان یورپین کنٹریز کی ان کنڈیشنز کو ماننے کو تیار ہوتا ہے، کچھ حد تک کچھ لچک کا مظاہرہ دکھاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وہ جو ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا پہ بھی پچھلے 2-3 روز سے امریکن بام کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بنکر بسٹر بام، جو جس کی پینیٹریشن کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی ان ڈیپتھ پینیٹریٹ کر کے اور اس حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ جو نیوکلیئر جتنا بھی پروگرام ایران کا ہے
وہ زیر زمین ہے، تو وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ سے اسرائیل لینا چاہ رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک جو میری سمجھ میں آ رہا ہے آمنہ، وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی جنگ ہے اس میں عالمی طاقتوں کا کود جانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو ختم کرنا وہ بہت جو ہے وہ بات پھر بہت آگے نکل جاتی ہے، اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہی وجہ ہے کہ چین بھی اور روس بھی جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ نے اس معاملے سے دور رہنا ہے۔ فقط صاحب کچھ مختصراً اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ بالکل، میں آمنہ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، جہاں پر ایک جانب اس جنگ بندی کی کوششیں جو وہ عالمی سطح پر کی جا رہی ہیں، دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے بھی جو حملے ہیں وہ تواتر کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اور آج ان نے بشہر کی جو ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہاں کے اوپر ان نے ان کی اوپر اٹیک کیا، اور خاص طور کے اوپر اسرائیل کی جانب سے عالمی برادری کے اوپر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست جو وہ شریک ہو، گو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن جو اسرائیلی عوام ہے وہ کافی اس میں پریشان دکھائی دیتی ہے، اور ان کی جانب سے نہ صرف بل بورڈز کے اوپر بڑے بڑے جو انہوں نے مطالبات جو وہ رکھے ہیں کہ وہ فی الفور اس جنگ کا جو وہ خاتمہ کریں، یا تو وہ امن کی طرف لے کے جائیں، مذاکرات کریں، یا پھر جو وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو کے اس کو جو وہ ختم کرنے کا اعلان۔ بنکرز کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اسرائیلی جو میری سمجھ میں آ رہا ہے آمنہ، وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی جنگ ہے اس میں عالمی طاقتوں کا کود جانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو ختم کرنا وہ بہت جو ہے وہ بات پھر بہت آگے نکل جاتی ہے، اور پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہی وجہ ہے کہ چین بھی اور روس بھی جو ہے وہ ایک طرح سے امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ آپ نے اس معاملے سے دور رہنا ہے۔ فقط صاحب کچھ مختصراً اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ بالکل، میں آمنہ کی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، جہاں پر ایک جانب اس جنگ بندی کی کوششیں جو وہ عالمی سطح پر کی جا رہی ہیں، دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے بھی جو حملے ہیں وہ تواتر کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اور آج ان نے بشہر کی جو ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہاں کے اوپر ان نے ان کی اوپر اٹیک کیا، اور خاص طور کے اوپر اسرائیل کی جانب سے عالمی برادری کے اوپر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست جو وہ شریک ہو، گو کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 2 ہفتے میں اس کا فیصلہ کریں گے، لیکن جو اسرائیلی عوام ہے وہ کافی اس میں پریشان دکھائی دیتی ہے، اور ان کی جانب سے نہ صرف بل بورڈز کے اوپر بڑے بڑے جو انہوں نے مطالبات جو وہ رکھے ہیں کہ وہ فی الفور اس جنگ کا جو وہ خاتمہ کریں، یا تو وہ امن کی طرف لے کے جائیں، مذاکرات کریں، یا پھر جو وہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو کے اس کو جو وہ ختم کرنے کا اعلان۔ بنکرز کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اسرائیلی جو یہودی ہیں ان کے درمیان جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں کہ خاصی بے چینی پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک خبر آمنہ یہ بھی آئی تھی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ جو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ 2 ہفتے کے لیے یہ معاملہ، یہ ڈپلومیسی ونڈو کو اوپن کرتے ہوئے جو ہے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے بہرحال یہ چیز تو ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے، ادروائز یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ پھر ورلڈ وار 3 کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہیں پہ ایک چیز اور بھی خاصی اہم ہے کہ دنیا اس بات کو بھی فیل کر رہی ہے کہ جو امریکہ کی آشرواد سے اسرائیل جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ٹھیکیدار اور بدماش بننے کے لیے جو اس طرح کے سٹیپس اٹھا رہا ہے، اس کو یہاں پہ روک لگانا بھی ضروری تھی۔ اچھا، دوسری ایک خبر اور پھر اس کے بارے میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور یہ آج شام امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی طرف سے ایک ٹیلی فونک کال موصول ہوئی۔ اس حوالے سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خوشگوار ماحول اور دوستانہ ماحول میں جو گفتگو ہوئی، وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کے جرأت مندانہ قیادت کی تعریف کی۔ سیکرٹری روبیو کی فعال سفارتکاری کو سراہا گیا، جس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے مابین ایک بڑے بحران کو ٹالنے میں مدد کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے نہایت حوصلہ افزا ہیں، جو صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی مذاکرات کے آغاز سے ہی ممکن ہوں گے، اور اس تناظر میں
जम्मू और कश्मीर से इंतास वायदा, तजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्वीर तलब अमूर पर भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की आमादगी का इजहार किया गया। अच्छा, ये मौक़िफ़ शुरू से ही पाकिस्तान का रहा है कि बातचीत होगी तो उसमें से कश्मीर इशू जो है उसको माइनस नहीं किया जाएगा। मज़ीद तजारत के हवाले से क्या गया कि उस हवाले से सदर ट्रंप की तवज्जो का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका की तजारत सरमायाकारी, तवानाई, मादनियात, नायाब धातों और IT समेत मुख्तलिफ शोबाजात में बाहमी मफाद पर मबनी ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। काफ़ी डिटेल जो ये गुफ्तगू हुई है और उसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात के लिए जो है वो पुरअज़म है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी जो गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो दावत दी गई है, उस दावत को दोबारा दोहराया गया। इससे पहले भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दावत दी थी पाकिस्तान के दौरे की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में गुज़िश्ता टर्म में ये इस्तिलाह मशहूर हुई कि वो एंटी वॉर लीडर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं, अब की बार वो एंटी वॉर पिक्चर जो है वो हमें धुंधली हुई दिखाई देती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।